نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم رکھنے والے اور جاہل برابر نہیں، آج میری زندگی کا بہترین اور خوشگوار موقع ہے کہ میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہوں اور اپنے رب سے دعا گو ہوں کہ یا رب اب یہ التجا ہے، کرم تو اگر کرے وہ باتیں زباں پر جو دل پہ اثر کرے، اور اپنے رب سے دعا گو ہوں کہ یا رب اب یہ التجا ہے، کرم تو اگر کرے وہ باتیں زباں پر جو دل پہ اثر کرے۔ آج کے اس تقریر میں میری تقریر کا موضوع سخن ہے علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ یہ موضوع میں نے اس لیے چنا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وہ علم سے ہی متعلق ہے، وہ علم سے ہی متعلق ہے۔ علم ایک انمول خزانہ ہے، علم ایک لازوال دولت اور بہترین عبادت ہے، بہترین عبادت ہے۔ صاحب مشکات میں بہت ہی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے کہ علم دل مومن میں کیسا ہوئے جو مشکات نبوت کے چراغوں سے لیا گیا ہے۔ علم ایک ایسا نور ہے جو دل مومن کو تابندہ رکھتا ہے۔ علم ایک ایسا نور ہے جو نہ چاہنے والوں کے مستقبل کو سنواتا ہے۔ علم ایک ایسا نور ہے جو اپنے چاہنے والوں کو درخشاں بناتا ہے۔ اسی لیے سرور کون ہے وہ مقام محبوب سردار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کا فرض ہے۔ علم سعادت ہے، سعادت ہے، بصیرت ہے، دولت ہے، طاقت ہے۔ علم محترم سامعین اور حاضرین، علم ایک نور ہے، علم ایک روشنی ہے، علم ایک سکون ہے، علم ایک عبادت ہے، علم ایک شعور ہے۔ علم کی اہمیت کا اندازہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب کوئی شخص گھر سے علم کی تلاش میں نکلتا ہے تو اور آگے خدا کو ہوتا ہے جب تک وہ پلٹ نہ آئے۔ اگر ہمارا ارادہ نیک ہے، ہماری نیت خالص ہے، ہمارا عزم جوان ہے تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ علم کی مقدس سما نہ صرف ہمارے دل کو روشن بنا دے گی بلکہ ہمارے ملک کے مستقبل کو بھی روشن بنا دے گی، کیونکہ علم کی شمع روشن جو کیا کرتے ہیں، کیونکہ علم کی شمع روشن جو کیا کرتے ہیں، زندہ رہتے ہیں ہمیشہ وہ کہاں مرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔